السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال آپ کا میزبان جنید سلیم، ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے ملک میں سیاسی اور حکومتی صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے، معاشرتی صورتحال بھی بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے، اور اس لیڈروں کے دنگل میں سب ایک دوسرے کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم سب یعنی کہ عوام سب اپنے اپنے گھروں میں کلے کلے بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے سوچ رہے ہیں کہ کب کوئی ہمارے لیے کچھ کرنے والا پیدا ہوگا۔ یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے یار، یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی انفرادی طاقت کا اور قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ واقعی یار، اگر میں کوٹھے سے منجیاں اتار سکتا ہوں تو حکومت بھی اتار سکتا ہوں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی انفرادی طاقت کا اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک مشہور جاپانی مقولہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر مجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ تو ہم پاکستانیوں کا بھی ایک مقولہ ہے کیا؟ کہ اگر کوئی ایک کام کر سکتا ہے تو اسے کرنے دو، اور اگر کوئی ایک کام نہیں کر سکتا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بس یہی فرق ہے، اپنی اسی رویے اور سوچ کی تو آج ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، کرنا پائے گا کم سکھیرے میں تو دب دب کے وابلیا رج رج کے کھا، دب دب کے وابلیا رج رج کے کھا، یہ تم کہنا چاہ رہے ہو؟ یار میں یہ پوئٹری میں بات کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں کوئی ڈانسر نہیں ہوں۔ خبریں شروع کرو۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ سیاسی بہروپیے سٹیج پر اداکاری کرنے کی بجائے مسائل کی حل کی تجویز دیں۔ واہ جی واہ، ویسے تو آتی ہیں حکومتیں عوام کے مسائل کی کوئی حل کی تجویز دینے، یہ پہلی حکومت آئی ہے جو خود پوچھ رہی ہے کہ ہمارے مسائل کے حل کی کوئی تجویز دیں جی، کوئی تجویز۔ کون سی تجویز دوں؟ یہ میمو سکینڈل کا کیا کریں جی؟ میمو سکینڈل کا یہ کریں کہ اس کی پوری ایک شفاف انکوائری کروائی جائے، اور جو لوگ قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، سیدھی بات ہے۔ بس ہن چنگے رہے ہو۔ یہ ریلوے کا کیا کریں جی؟ ریلوے کا یہ کیا جائے کہ جن افسران نے، جن حکام نے، جن وزراء نے ریلوے کو اس حال تک پہنچایا ہے ان کو پکڑ کے اندر کیا جائے۔ ہیلو، ہن چنگے رہے ہو۔ پی اے کا کیا کیا جائے جی؟ یہ کیا جائے کہ وہاں پر جو آپ نے رشتہ دار ایم ڈیز لگائے ہوئے ہیں، دوستوں کو نوازا جا رہا ہے، یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے، میرٹ پر بھرتیاں کی جائے۔ شاباش، ہن چنگے رہے ہو، فور لے لو تجویزاں۔ باپڈا کا کیا کریں جی؟ جن لوگوں نے رینٹل پاور پلانٹس میں کمیشن کھائے ہیں وہ اب پولیس کے چھتر بھی کھائیں۔ ہیلو، ہن چنگے رہے ہو۔ اور پوچھو۔ بھائی جی میں نے تو نہیں پوچھے جناب، معاف کر دے حضور۔ ڈاکٹر فردوس صاحبہ، ان 4-5 لفظوں نے تو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا، سفارشات مرتب کی جائے گی، تجاویز پیش کی جائے گی، لائن آف ایکشن تیار کیا جائے گا۔ حضور جو کام کرنا ہو آپ لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو تجاویز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل بات صرف حکومت نیت ٹھیک کر لے تو سارے کام پار۔ یہ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، راتوں رات کیسی ختم ہوئی ہے، کوئی تجاویز سفارشات لائحہ عمل کخ نہیں تھا، بتی آن ہو گئی تھی۔ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ ایس ایم ایس پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کیا ویسے ملک صاحب پہلے جناب یہ تو دیکھیں کہ افواہیں ہیں یا سچی خبریں ہیں۔ حضور ذرا اپنی انگلی پہ دندی کاٹ کے دیکھیں، یا اپنے بالوں کے سپائکس بنوائیں، ان کے وٹ نکلوائیں، آپ کو پتا چلے کہ یہ جناب حقیقتیں ہیں۔ اب تو جناب ملک کی حالات اس نہر تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ غلط افواہوں کو بھی سچ ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو ایمان سے کو بندہ یہ کہہ رہا ہونا کہ بھائی جی آج ادھی رات کو پی اے یہ کا ایک افسر وڈا جائی کھوتی ریڑی پہ رکھ کے کباڑیے کو بیچنے کے لیے جا رہا تھا، لوگ مان لیتے ہیں۔ کو بندہ یہ سنا رہا ہونا کہ جناب میں نے خود اپنے گھر کا بجلی کا میٹر یار نوید قمر کو 850 روپیہ دے کے پیچھے کرایا، لوگ مان لیتے ہیں۔ یار تم ہنس رہے ہو، نوید قمر نے خود کھمبے پہ چڑھ کے پیچھے کیا ہے، لوگ مان لیتے ہیں۔
اب تو کوئی یہ کہہ دینا کہ یار یہ بابر وان آج بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے, یہ ہمارے محلے میں پیپا بجا کے سحری جگایا کرتا تھا, لوگ مان لیتے ہیں, لوگ مان لیتے ہیں. اب یہ کہنا کہ یار یہ لالو کھیت کا پیپل پارٹی کا صدر نہیں بنا, اس نے اوباما کو $50 دے کے فیصل ریا عابدی کو فون کرایا پھر بنا ہے, لوگ مان لیتے ہیں. ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ بھائی جی رات کو 3 ڈاکو آئے ہیں ٹرک لے کے, یہ فروز والے والی ساری سڑک لپیٹ کے ٹرک پہ رکھ کے نکل گئے ہیں, لوگ مان لیتے ہیں. اور یار اور تو اور کو بندہ یہ کہہ دے کہ یار 2 نشئی رات کو منارے پاکستان چوری کر کے لے گئے ہیں, لوگ مان لیتے ہیں. اور سچی بات کو لوگ نہیں مانتے. جتنا مرضی تم کہو کہ آج پیپلز پارٹی کا جو جلسہ تھا اس میں 1.5 لاکھ بندہ تھا, لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں مانتے. یہ پٹھا دور آیا ہوا ہے یار. سوچنا یہ ہے ملک صاحب کہ یہ افواہیں جو ہیں یہ کب اور کیوں پھیلتی ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں حضور آپ پرانے کھلاڑی ہیں. اسلام آباد میں نیٹو حملے کے خلاف خواجہ سراؤں کا احتجاجی جلوس. ہائے نہیں اتریے نیٹو, نہیں تینوں لوے اللہ نام را دے. شوق یہ 4 دن دہشت گردی کے خلاف تیرا ساتھ کی دیتا ہے, تو چوڑی ہو گئی ہے. ہائے پھٹے منہ آگ لین آئی تے گرو بن بیٹھی. ہائے نہیں تیرا ٹینکر کرک ہوئے, نہیں تیرا مزائل پیا پیا ہی ٹھوس ہو جائے. روندی شوق پنے نو, ہائے نہیں سرخی لائیں تے بلا تے مرچاں لڑانی, نہیں سرما پائیں تے تینوں اپنی پہ جائی. ہائے ستی پہ اٹھی تے تیرا میک اپ ہی ایکسپائر ہو جائے. ہائے شوخی روندی رنڈے جہاز نو, رنڈا جہاز ہائے نہیں جدو پائلٹ نہیں ہو رنڈا ہی ہویا نا اترا. پھٹے منہ اترن خطر جائی نہ گانا پیچھا جتھے مرجی آوائی دے. اتریے کرایا نا ہوں تیرے کلو ایئر بیس خالی, نہ کرایا نہ پاڑا ہے میں چوڑی ہو کے بیٹھی سی. نیٹو سپلائی بند ہوئی تو پتہ لگا ہی, اللہ معاف کرے اللہ کسی دی سپلائی نہ بند کرے. ایک کاری میرے گرو نے میری سگٹاں دی سپلائی بند کی تھی, میں تے چکر آن لگ پے ہاں. ٹرک روکنا ہوں تواڈے اترے ہوں تو لگے گا پتہ. وہ جڑی لبنا کھان پین واسطے ہوں ٹوٹیاں کھول کے وچوں آواز نکلنی ہے, چھاپا پھول کے وچوں کیڑیاں والا ٹکر ہی لبنا ہے. اور روٹی کھان واسطے تے افغانیاں تے کاکیاں تے نچنا کرنا جا کے. 2.5 گھنٹہ نچو گے تے مڑ کے اینے کو میوے چنے والے چاول لبنے نے. انشاءاللہ ویکھنا تسی افغانستان چوں انج ذلیل ہو کے نکلنے, انج ذلیل ہو کے نکلنے جویں جماعت اسلامی والے دے ویاہ چوں خسرا ذلیل ہو کے نکلنے. اتریو یہاں میں لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. زیادہ حاصل ہے میں تین دستی ہوں یار. آج تو سارے پاکستان میں ہر گراؤنڈ میں جلسہ ہی ہو رہا تھا, تو اچھی بات ہے نا, تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ دیکھو یہ رہا ہمیشہ یہ جلسے جلوسوں کے خلاف بولتا ہے. آج کہہ رہے آگے سے صرف میرے ساتھ متقع لگانے کے لیے, اس میں کیا اعتراض ہے تمہیں؟ اچھی بات ہے بھائی میں نے جلسوں کی کب مخالفت کی ہے؟ کھلے میدانوں میں پارکس میں جلسوں کی کب مخالفت کی ہے؟ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ اس طرح کے جلوس, ریلیز یا دھرنے جن کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑتا ہے یا عوام کو پرابلم, عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کھلے میدانوں میں جلسے ہیں, اعلان کر کے جلسے, اجازت لے کر جلسے کرنا, کھلے پارکس میں جلسے کرنا, ان کی کون کو جمہوریت پسند کوئی بھی شخص ان جلسوں کی کون مخالفت کرتا ہے؟ میں تو بہت خوش ہوں, میرا جی خوش ہو گیا آج پورے پاکستان میں جلسے, کیونکہ بنیادی طور پر میں ایک جمہوریت پسند شخص ہوں. تمہاری طرح میں مطلب کسی آمریت کے تلے دبا ہوا انسان نہیں ہوں. یہ دیکھو ذرا ہر بات میرے گھر کی طرف لے جاتا ہے یہ بات. میں آمریت کی بات کر رہا ہوں, تم گھر کی طرف لے گئے ہو. تو آمریت یا میرے گھر میں ہے یا میرے شو میں ہے, اور کہاں ہے؟ نہیں تو یہ سارے جلسے کھلے میدانوں میں ہوئے ہیں. ہاں سارے جلسے کھلے میدانوں میں ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اچھا سب سے جو اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے, جس کو دیکھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے, کہ چند ماہ پہلے تک پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کے حالات تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اتنا بڑا جلسہ کر سکے. لیکن اب الحمدللہ یہ کہا جا سکتا ہے, یہ اطمینان کی بات ہے کہ بڑے بڑے میدانوں میں جلسے ہونا, اور بڑے بڑے جلسے ہونا ایک تو جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے, ایک ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم تھا اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ اب جلسے ہو رہے ہیں اور وہاں پر پرامن جلسے ہو رہے ہیں. تو کیسے ہوئے ہیں یہ جلسے؟ آپ نے نہیں دیکھے؟ آج اتوار تھی نا, آج میں نے سارے ہفتے کے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں.
اب استری میں ٹی وی تو نہیں نہ آتا, اس میں سے پانی تو چلو نکل آتا ہے, اب نئی استریاں آ گئی ہیں. سارے ہفتے کے نہیں, یہ بھی ساتھ کہو سارے ہفتے کے سارے گھر کے کپڑے استری کرنے ہیں. یار گھر کے تو کرنے ہی ہوتے ہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, اور میں کوئی سارے محلے کا تو بھی تو نہیں ہوں نا. کیسے رہے ہیں ویسے جلسے, بتاؤ تو صحیح. بہت اچھے تھے, حاضری کے اعتبار سے بہت شاندار جلسے تھے. لاہور والا جو دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام جلسہ تھا, بیسیکلی تو اس کو آرگنائز کیا تھا جماعت الدعوہ نے, اور لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں پاکستان کی تمام دینی اور سیاسی قیادت کو ایک بہت اچھے مقصد کے لیے, نیٹو کے جو حملے تھے پاکستان پر, اس پہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے خلاف یہ بیسک ایک مظاہرہ تھا, لیکن بہت کامیاب مظاہرہ تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, انتہائی پرجوش کراؤڈ تھا, اور سب سے خوبصورت اس کی بات یہ تھی کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں کہی گئی. مطلب ساری ہماری دینی اور سیاسی قیادت جو تھی وہ اکٹھی نظر آئی. موقف میں بھی کوئی ایسی بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی, کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئی. اس لیے وہ جلسہ دیکھ کر تو بہت جی خوش ہوا. یہ میرا خیال ہے حافظ سعید صاحب کا پہلا سیاسی جلسہ ہے. سیاسی نہیں کہا جا سکتا, سیاسی جلسہ نہیں ہے, لیکن لوگوں نے حافظ سعید صاحب کو پہلی بار اس طرح ٹی وی سکرین پر تقریر کرتے ہوئے غالباً دیکھا ہے. یعنی اگر حافظ سعید صاحب نے لاہور میں لاکھوں لوگ اکٹھے کیے ہیں تو وہ پھر جو عمران خان کے جلسے کا لاہور کا سقوط بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. سقوط بنا ہوا تھا, میرا خیال ہے سقوط کا مطلب بھی ٹوٹنا ہی ہوتا ہے. ضرور اس بندے نے یلیل کرانا ہوتا ہے کہ یہ اس نے غلط کہہ دیا. خدا کے واسطے اگلی بات کیا کرو, میرے میں سے کیڑے نہ نکالا. آسان اردو میں بات کر لیا کرو نا, لوگوں کو سمجھ آ رہی. اتنی مشکل اور گاڑی اردو بولتے مجھے سمجھ نہیں آتی یار. اس طرح ذرا آڈینس انسپائر ہوتی ہے کہ گڈ انٹیلیجنٹ مین. دوسرا بڑا جلسہ پشاور میں جماعت اسلامی کا تھا. انڈاؤٹڈلی بہت بڑا جلسہ تھا, اور میرا خیال ہے جماعت اسلامی کی جو صوبائی قیادت ہے وہ خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا. اور میں پشاور میں جماعت اسلامی کے اس جلسے کو اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوں کہ یہ جو جماعت اسلامی ایک عرصے سے جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے ایک اندرونی کشمکش کا شکار تھی, اس جلسے کے بعد میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو ایک یکسوئی ملے گی اس حوالے سے. اور دوسری طرف یہ جو ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اے این پی کی حکومت کے دوران خاص طور پر یہ جو وہاں پہ امریکہ مخالف جذبات میں نمایاں طور پر کمی واقع ہو گئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس جلسے سے اس تاثر کی بھی نفی ہوتی ہے. اور جو طاہر القادری صاحب کا پنڈی میں جلسہ تھا وہ بھی مطلب انڈاؤٹڈلی بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. انہوں نے تو سنا ہے ویڈیو خطاب کیا, ویڈیو, اور ان کا صرف ویڈیو خطاب تھا. اور جو پنڈی گھیپ میں عمران خان کا جلسہ تھا وہ بھی بہت بڑا تھا, وہ بھی عمران خان کی پارٹی کے جتنے قائدین تھے ان کی توقعات سے بڑا تھا. مطلب ایک پنڈی گھیپ میں, مطلب پنڈی گھیپ کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا جلسہ تھا. چھوٹے سے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایک بہت شارٹ نوٹس پہ جمع کرنا, یہ عمران خان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن اس تمام جتنے بھی آج جلسے ہوئے ہیں, ایک جلسہ جو ہوا ہے وہ اس کی حاضری دیکھ کر مجھے یقین کرو, میں بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. اور وہ ہے لاہور میں پیپلز پارٹی کا جلسہ. نہیں جی, افسوس کس بات کا ہوا ہے؟ کوئی گندی تقریر کر دی ہے کسی نے؟ افسوس مجھے اس لیے ہوا ہے کہ یہ اس پارٹی کا جلسہ تھا کہ جس کے لیڈر نے عوام کو جلسوں میں جانا اور پورے یعنی پاکستان کے سیاسی قائدین کو, کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان کو جلسہ کرنا سکھایا تھا, یعنی جلسوں کا شعور دیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ دیکھو نا, لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا, اور آج پورے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ کہیں پر بھی نمایاں انداز میں کوئی جلسہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے, تمام تر کوششوں کے باوجود. والے والا جلسہ بھی ان کا کینسل ہو گیا تھا, فیصل آباد والا بھی انہوں نے کینسل کر دیا. آج پورا زور لگا کر جب انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا ہے تو تم ذرا پہلے ویڈیو دیکھ لو, پھر ذرا اس پہ کمنٹ کرو. یار کھوسا صاحب اچھل تو رہے ہیں, یہ راجہ صاحب ذرا ٹلے ٹلے کھڑے ہیں. یار تم یہ دونوں باتیں چھوڑو, صرف یہ بتاؤ, غور سے دیکھ کے بتاؤ کہ حاضرین زیادہ ہیں یا سٹیج پر قائدین زیادہ ہیں. ہائے 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 ہائے. یعنی میں اس لیے افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر پاتی جلسوں کے ذریعے بھی اور الیکشن میں بھی, تو یہ پورے ملک کے لیے کوئی اچھا, یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے.
یار پیپلز پارٹی بہرحال آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں, بہرحال وہ اس وقت وفاق کی علامت سمجھی جانے والی پارٹی ہے. اور یار زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسے کا موازنہ آج لاہور میں ہونے والے مشرف لیگ کے جلسے سے کیا جا رہا ہے, اور جن رپورٹرز نے یہ دونوں جلسے کور کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرف کا جلسہ پیپلز پارٹی کے جلسے سے بڑا تھا. نہیں یار ایسے نہ میں فضول بات ہی کر دے تم, مشرف صاحب کا جلسہ پیپلز پارٹی کے جلسے سے بڑا. اچھا, اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں تو ان کی مرکزی قیادت بھی موجود تھی, صوبائی قیادت بھی موجود تھی, ہمارے گورنر پنجاب موجود تھے, لیکن مشرف لیگ کے جلسے میں تو ان کا کوئی بھی قائد, ویسے ان کا پتہ نہیں کوئی قائد پاکستان میں کون کون ہے مجھے نہیں پتا, لیکن کیوں نہیں, یہ کیا کر رہے ہو یار, اتنا ہی لے رہے ہو تم مشرف صاحب کی لیگ کو. ان کے کو تھوڑے بندے ہیں, ادھر راشد قریشی ہیں, فواد چودھری ہیں, پھر قریشی راشد ہیں, پھر چودھری فواد ہیں, پھر فواد چودھری ہیں, پھر چودھری فواد ہیں, پھر قریشی راشد ہیں. ایسے نہ بولتے نا, وہ تھوڑا بندہ ہے ان کے پاس. یعنی اس میں بھی انہوں آئی ایم سوری عتیقہ اردو میں نے بتائی نہیں. لیکن مشرف صاحب نے اس جلسے سے صرف ویڈیو خطاب کیا, ٹیلی فونی خطاب کیا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس جلسے میں بھی 1000-1500 حاضری تھی. پیپلز پارٹی اس حاضری سے بھی محروم رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. ایک ایسے وقت میں ایک جلسے کی ناکامی, اس دن جس دن پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے تھے, ایک ایسی پارٹی کا پاکستان کے دل میں جلسہ ناکام ہو جانا جس کی یعنی وفاق میں اپنی حکومت ہو. ہائے ہائے ہائے, دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے, عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے. عمران خان والی بات کر رہے ہو, پتا تمہیں؟ بس اتنا ہی رہنے دو. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. کس بات پہ تم عوان جی سے لڑائی کر رہے تھے ابھی؟ یار لڑائی نہیں تھا کر رہا, میں تو ان کی ریسپیکٹ بڑی کرتا ہوں. اچھی تم ریسپیکٹ کر رہے تھے, اتنی اونچی اونچی آواز میں لڑائی کر رہے تھے ان کے اور ساتھ. نہیں بات مجھے ایسی سنا رہے ہیں کہ میرا یہ پاگل ہو گیا, میں سمجھ ہی نہیں رہا. کہتے ہیں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں, مجھے کہتے ہیں کہ میرا جو. اچھا پہلے یہ بات بتاؤ مجھے کہ ذہن الگ پاگل ہوتا ہے اور جسم الگ پاگل ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے اس میں. کیری آن بتاؤ. مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اتفاق کیسا ہے کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا اتوار کو ہوا ہے, اس سے بڑا جو ہے وہ سوموار کو ہوا ہے, اس سے بڑا منگل کو ہوا ہے, اس سے بڑا بدھ کو ہوا ہے, اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فروری میں ہوا ہے, اس سے بڑا مارچ میں ہوا ہے, اس سے بڑا اپریل میں ہوا ہے, اس سے بڑا مئی میں ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, 4 بچے ہیں آپ کے, اگر 8 ہوتے تو 7 دن تو ہفتے میں ہوتے ہیں, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یا آپ کے 13 بچے اگر ہوتے تو کیلنڈر پہ تو 12 مہینے ہوتے ہیں, تو 13واں مہینہ آپ ادھر خود بناتے بیٹھ کے. تو مجھ سے لڑنے لگ گئے, میں دروازے میں کھڑا تھا تو کہتے ہیں زور سے دروازہ بند کر کے کہتے ہیں نہیں مانتے تو نہ منو. پھر تو ایسے ہی کہنا چاہیے, اس پہ مطلب نہ ماننے والی کیا بات ہے؟ تو پھر میری بات بھی مانے نا. کیا میں نے کہا اس طرح تو میرے بچوں میں بھی ایک مماثلت ہے. کیا حسن اتفاق دیکھیں کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی بال بناتا ہے, اچھا اس سے چھوٹا جو ہے وہ بھی کنگھی کرتا ہے, اچھا اس سے چھوٹا جو ہے وہ بھی بال بنا کے جاتا ہے اسکول, اچھا تو اس سے چھوٹا بھی بال بناتا ہے. تو لڑنے لگ گئے, کہتے ہیں یہ کیا اتفاق. یہ سیدھی بات ہے, یہ تو تم ان کی بات کا مذاق اڑا رہے تھے. مطلب حیرت انگیز حد تک مماثلت ہے, مطلب یہ بہت بڑا اتفاق ہے جو وہ بتا رہے تھے. اچھا یہ ماننے والی بات ہے, کہتے ہیں کہ میرے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے میں بھی 10 سال کا فرق ہے, اور بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی میں بھی 10 سال کا فرق ہے. اور نہ ماننے والی کیا بات ہے اس میں یار؟ اتفاق کہو, اور اتفاق کہتے ہی اسے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے, اتفاق ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حیرت کا پہلو شامل ہے. بالکل حیران کر دینے والی بات ہے نا. اس بندے نے ہمیشہ میرے خلاف بات کرنی ہوتی ہے. میں نے تو بات کرنی ہوتی ہے عقل کی. اور بھائی میں نے تو بات کرنی ہوتی ہے عقل اور دلیل کی. اگر سننی ہے تو سن لو, نہیں تو منہ ادھر کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں جی بالکل ٹھیک ہے, یا آپ عقل مند ہیں یا عوان جی عقل مند ہیں. میں تو پلاس کے ساتھ گنڈیری چوس رہا ہوتا. بات سنو, مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ تم اس بات سے کیوں انکار کر رہے ہو کہ دنیا میں بڑے بڑے اتفاقات ہوتے ہیں, کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں, تم اس بات سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ او یار ایک ادھا تو اتفاق ہو جاتا ہے, مسلسل تو ہوتے ہیں نا اتفاقات. تمہاری زندگی میں ایسا کوئی اتفاق نہیں ہے. تم ذرا یاد تو کرو نا, تمہاری اپنی جو 63-64 سالہ زندگی ہے, نظر ڈالو ذرا. نہیں چلو میرا نہیں پلیز میں سیریس ہوں یار. بابا
کوئی اتفاق تو ہوگا نا یار اب 27-28 سال کی عمر میں کیا اتفاق ہو سکتا؟ اچھا چلو بتاؤ نا. ہاں البتہ ایک اتفاق ہے کیا کہ نواز انجم جو ایکٹر ہے نا وہ بھی 1 مئی 1998 میں پیدا ہوا ہے اور میں بھی 1 مئی 1998 میں پیدا. اچھا ویسے چلو چھوڑو سال نہ بتاؤ, لیکن تمہارا اور ان کا سن پیدائش بھی ایک ہی ہے. سن پیدائش بھی ایک ہے, مہینہ بھی ایک ہے, ڈیٹ بھی ایک ہے. میری بات سنو, یہ جو تم اتفاقات کی بات کر رہے ہو نا ابھی, تو میرا ذہن کافی سال پیچھے چلا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 10-12 سال میری عمر تھی اس وقت, اور میں نے اردو ڈائجسٹ میں یہ ایک چیز پڑھی تھی جو آج تک میرے ذہن پر ثبت ہے. بڑی دیر سے چھپ رہا ہے یہ اردو ڈائجسٹ. میری بات سنو, بڑی دلچسپ بات ہے. اس بات کو یہ دنیا کا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مماثلت کہا جاتا ہے. وہ ہے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور ایک اور امریکی صدر ابراہم لنکن کے درمیان جو مماثلت ہے, ناقابل یقین ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ لنکن اور کینیڈی کی شخصیات اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کی جو ان میں جو مماثلت پائی جاتی ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا کوئنسیڈنس قرار دیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لنکن 1846 میں کانگریس کا رکن منتخب ہوتا ہے اور جان ایف کینیڈی جو ہے وہ 1946 میں کانگریس کا رکن منتخب ہوتا ہے. اس کے بعد لنکن ہے یہ 1860 میں امریکہ کا صدر بنتا ہے اور جان ایف کینیڈی جو ہے وہ 1960 میں امریکہ کا صدر بنتا ہے. اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ دونوں کی دور صدارت کے دوران امریکہ میں جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے وہ یعنی اس کے سیاسی منظرنامے پر چھایا رہتا ہے. دونوں کا قتل ہوتا ہے, دونوں کا جمعے کے روز قتل ہوتا ہے, دونوں کے سر میں گولی لگتی ہے. لنکن کا قاتل جان وکس 1839 میں پیدا ہوتا ہے, کینیڈی کا قاتل لی ہاروے 1939 میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ ان دونوں نے آپس میں کوئی شیڈول طے کیا ہوگا. سنو تو صحیح. لنکن جو ہے وہ جس سینما گریا تھیٹر میں قتل ہوتا ہے اس کا نام فورڈ تھا, اور کینیڈی جس کار میں قتل ہوتا ہے وہ فورڈ تھی. ابھی مزید سنو, لنکن کا قتل تھیٹر میں ہوتا ہے اور اس کا قاتل بھاگ کر گودام میں پناہ لیتا ہے. جان ایف کینیڈی پر ایک گودام سے گولی چلائی جاتی ہے اور اس کا قاتل بھاگ کر تھیٹر میں پناہ لیتا ہے. اور سنو, دونوں کے قاتل جو ہیں ان کا تعلق امریکہ کے جنوبی علاقے سے تھا. ابھی اور سنو, لنکن کی جگہ اینڈریو جانسن صدر بنے تھے جو 1808 میں پیدا ہوئے تھے. دوسری طرف کینیڈی کی جگہ لنڈن جانسن صدر بنے تھے جو 1908 میں پیدا ہوئے تھے. کین یو بلیو اٹ؟ یہ دو صدر نہیں تھے, یہ کوئی جرابوں کے جوڑے کی بات سنا رہا ہے. سنتے جاؤ, میں آج تمہارا دماغ خراب کر کے چھوڑوں گا. ان دونوں صدور کے قاتل جو ہیں وہ ٹرائل سے پہلے ہی قتل کر دیے گئے. اور ایک اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں کی بیواؤں کے بچے جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں فوت ہوتے ہیں. لنکن کی سیکٹری کا نام کینیڈی تھا, کینیڈی کی سیکٹری کا نام لنکن تھا. میرے ہمال کا. اب کیا کہتے ہو تم اوان جی کے بارے میں؟ آئی ایم سوری اوان جی, میں معافی چاہتا ہوں جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی شیڈول کے مطابق ایک اور کاکا دے گی. ناظرین, یہاں میں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یار بڑی لمبی چوڑی اور عجیب مماثلت ہے بھائی. لیکن یار یہ تو بہت مشہور مماثلت ہے. میرا تو خیال تھا کہ تمہارے علم میں ہوگی یہ بات. آج ادب پارے میں کیا فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ 1 منٹ ذرا لمحہ بھر کو توقف کیجئے. ادب پارے ہے یار, یہ میرے پارے نہ سمجھو, یہ ادب پارے ہے. یار میری بات سنیں جناب محترم قبلہ جنید سلیم صاحب جی. یہ جو میایا ہوتی ہے نا شاعری, میایا, یہ آپ سنا لیا کریں. میں نے لطافت چھوڑ دی ہے, لطافت چھوڑ دی میں نے, چونکہ مجھے اگر لطافت چھوڑ دی تم نے تو تمہارے پلے بچے گا کیا یار. یہ سیریس جو ہوتا ہے یہ کلام, یہ مجھے دے دیا کرو, یہ میں سنایا کروں. اور میں کیا سنایا کروں؟ تم لطافت والا سنایا کرو. مجھ سے لطافت والا ہوتا ہی نہیں ہے. تو مجھ سے پھر سیریس نہیں ہوگا اس کا مطلب. آپ لوگ جو سنانا ہے نا اپنا اپنا خود سنائیں. چلے ٹھیک ہے, ٹکٹی. لیکن ذرا سی سنجیدگی کا طلبگار ہوں میں. جی ٹھیک ہے. ارشاد. احمد ندیم قاسمی. واہ. ٹھیک. تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے, تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا. بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ
بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ تو نے گھبرا کے میرا نام نہ پوچھا ہوتا. بیوٹیفل. تیرے بس میں تھی اگر مشعل جذبات کی لو, تیرے رخسار میں گلزار نہ بھڑکا ہوتا. ہائے ہائے ہائے. بہت خوبصورت. یوں تو مجھ سے ہوئی صرف آب و ہوا کی باتیں, اپنے ٹوٹے ہوئے فکروں کو تو پرکھا ہوتا. واہ واہ واہ, یہ ٹوٹے ہوئے فکریں مجھے کہہ رہے ہو تم؟ یوں ہی بے وجہ ٹھٹکنے کی ضرورت کیا تھی, دم رخصت میں اگر یاد نہ آیا ہوتا. بیوٹیفل. تیرا غماز بنا خود تیرا انداز خرام, دل نہ سنبھلا تھا تو قدموں کو سنبھالا ہوتا. واہ. اپنے بدلے میری تصویر نظر آ جاتی, تو نے اس وقت اگر آئینہ دیکھا ہوتا. حوصلہ تجھ کو نہ تھا مجھ سے جدا ہونے کا, ورنہ کاجل تیری آنکھوں میں نہ پھیلا ہوتا. ہائے 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 ہائے. کیل دیوار میں ہولے سے جو ٹھونکا ہوتا, یہ انگوٹھا میرا اتنا بھی نہ موٹا ہوتا. ڈالتا خوب دھمالے میں تیرے رستے میں, میرے مرشد کبھی مہنگائی کو روکا ہوتا. ایک سکوٹر کی بھی ٹینکی کبھی فل ہو نہ سکی, جیب ہلکی تھی تو پٹرول ہی سستا ہوتا. صرف ٹرخا دیا چائے کی پیالی پہ ہمیں, کاش کھانے کا پرونوں کو بھی پوچھا ہوتا. 40 کپ چائے برابر ہے ایک کھانے کے. دیکھتا کون دلیلوں سے ہراتا مجھ کو, 2 حرف میں بھی کبھی ڈھنگ سے پڑھیا ہوتا. میٹرک میں میری سپلی جو نہ آئی ہوتی, ابو ہاتھوں میرا موڈا تو نہ نکلا ہوتا. اب ایک شعر پیپلز پارٹی اور مشرف کے جلسے کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. وہ بھی کہنے لگے لاکھوں کا سمندر آیا, جن کے جلسے میں فقط 150 بندہ ہوتا. شادیوں پر یہی افسوس کریں باراتی, شادیوں پر یہی افسوس کریں باراتی, مفت کھانا تھا ذرا اور بھی ٹھونسا ہوتا. بزرگ کنواروں کے لیے ایک شعر عرض کیا ہے, ویلے سر تو کسی کم میں کبھی لگیا ہوتا, ویلے سر تو کسی کم میں کبھی لگیا ہوتا, کرسیاں رکھنے کے بدلے تو بھی لاڑا ہوتا. دیکھ کے بل کو تجھے بجلی کا سواد آ جاتا. ہائے 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 ہائے. دیکھ کے بل کو تجھے بجلی کا سواد آ جاتا, کاش تو نے کبھی کنڈا نہ لگایا ہوتا. اب محترمہ زبیدہ آپا کا ایک ٹوٹکا پیش کرنے لگا ہوں. اس میں گوشت کبھی اندر سے نہ کچا رہتا, اس میں گوشت کبھی اندر سے نہ کچا رہتا, کٹ لگا کر جو لیگ پیس کو تلیا ہوتا. ہائے ہائے ہائے, تیرے صدقے جاؤ. یہ کیا شاعری میں تو کوکنگ سکھا گیا ہے. واہ واہ واہ. عرض کیا ہے, مجھ کو پٹنے کا گلا ہے نہ کبھی روکا ہے, کاش بیگم یہ تیرا ہاتھ ہی پتلا ہوتا. دکھ نہیں یہ کہ سڑک پہ ہے لگی الٹی بازی, کاش گرتے ہوئے لوگوں نے نہ دیکھا ہوتا. اب 2 شعر وسیع شاہ کی نظر کر رہا ہوں. ارشاد. تو بڑے شوق سے چاؤ سے لگاتی پالش. ہائے ہائے شاہ جی ذرا غور کرے. تو بڑے شوق سے چاؤ سے لگاتی پالش, کاش میں تیرے ہنسی پیر کا جوتا ہوتا. کنگن کا بیڑا گرک کر دیا. توڑتی دانتوں سے اپنے تو نکلتا جو میں, توڑتی دانتوں سے اپنے تو نکلتا جو میں, کاش میں تیرے نئے سوٹ کا دھاگا ہوتا. لان ٹینس نہیں یہ قید ہے اس کو کہتا, کارڈ احسام کی شادی کا جو آیا ہوتا. اور سامنے بچوں کے یوں بند نہ کرتا ٹی وی. ہائے 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 ہائے. سامنے بچوں کے یوں بند نہ کرتا ٹی وی, جسم پہ وینا کے گھر کپڑے کا ٹوٹا ہوتا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے یہ تیرے دکھ کہاں کہاں پھیلے ہوئے. جوسف کیا تلاش کر رہے ہیں؟ 5 روپے کا سکہ ہوئے گا تیرے کو. سکہ کیا کر رہے ہیں جوسف؟ وہ ٹاس کرنے جی, اور اس عمر میں ٹافی لینی ہے. تو ٹاس کیوں کر رہے ہیں آپ نے؟ کرکٹ کھیلنی ہے. بہت اچھے
ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्यों? ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਆ ਹੁਣ। क्या मतलब? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੂਡੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਡਰਦਾ। हाँ, क्यों? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੂਡੋ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜਾਈ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਮ ਰਾਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, फिर और ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा करना क्या है, सिक्का क्या कर रहा है आपने? ਉਹ ਯਾਰ ਜਰਾ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ, ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। अच्छा जैसा वैसे अमीर मुकाम के जाने से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा? ਉਹੀ ਫਰਕ ਪੈਗਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਹੀਂ ਵਿਕ ਜੇ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। अब तो काबली बिल्कुल दरवेश पार्टी बन गई है। अब ये नहीं देख रही कि कौन जा रहा है और कौन जा रहा है। कौन जा रहा है कौन आ रहा है? आ रहा कोई होवे तो कमा ना, सारे जा ही रहे। आने वाली गल मुक गई हुण ते साडे ते किसी नूं तरस नहीं आउंदा बंदे की। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਜ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲ ਰਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨਸਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। अच्छा साहब खुदा का खौफ करे, कल तक ये सारे लोग आपके साथ थे, आज आपका साथ छोड़ गए तो आप अपने लोगों को खुसरे बच्चे और रिक्शे पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, सारी दौड़ गई यार। अच्छा जोसेफ, कल तक तो आपको इमरान खान बहुत पसंद था जब तक वो नून लीग के लिए चैलेंज बना हुआ था, आज आप उसको कोसने दे रहे हैं। मैं इमरान खान की तारीफ नहीं कर रहा था। हाँ। वो जो इंडिया का एक्टर है इमरान खान, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। ये इमरान खान तो मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा एडे मुंह तो निकी निकी आंखें लवाइया, ये काम ही देखने का है सियासत है। जिहदियां अखां ही इन्नियां निक्कियां ने उन्हें की सियासत करनी है। मैं करी गया, मैं यार सियासत तेरी अखां छोटियां ने, कहते सियासत करनी, मैं किहड़ा सूई च धागा पाना। मैं तो एडा डरन लग पिया, जिहड़ियां 2-4 मैं इमरान खान नाल फोटोआं खिचवाइयां ने, मैं लभ के पाड़ियां ने। क्यों? किधरे अखबार च ना आ जावे चोरी शुजात तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, और तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट मोनस लाई ने उनका इस्तकबाल किया। हर बंदे उधर दौड़ा जाते हैं। जोसेफ ये फरमाएं कि लोगों का ये कहना है कि मेमो गेट स्कैंडल पर आप जरदारी साहब का जरदारी साहब से ज्यादा दिफा कर रहे हैं। तो वो इधर थे जो नहीं, अभी आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। हाँ, मेरा ख्याल थोड़ी देर में कराची लैंड करने वाले हैं वो। बस आगे निबड़ लेंगे ने सारे उन्होंने। अच्छा ये वैसे भी ये अब मेमो स्कैंडल जो है ये सारा गलत है। अच्छा ये मंसूर इजाज जो है ये बंदा ही नहीं ठीक। जॉनी वाकर का सब तो निक्का मुंडा लगता मैंने, हर दूजे दिन कोई ना कोई कॉमेडी शुरू कर देंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਬੜਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ 150-150 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਬਣਾਏ ਡੀਂਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡੀਂਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ जी जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਗਰਾਜ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਲੰਸਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਪਕਾਏ ਕੱਚੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, और इंज तो बंदे ने 2 दिन खुसरे भी रखे होंगे जी। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था कि आप मेमो गेट के मसले पर जरदारी साहब का जरदारी साहब से ज्यादा दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो चल दफा करो इस गल नूं, किन्नियां मैं गल्लां कीतियां ने तैनूं ये नहीं भुल्ली। सब आप इस सारे मामले में न 3 में न 13 में आप इतने पुरजोश क्यों हैं? बहुत अच्छे, 3 च क्यों नहीं, मैं परवेज लाई ते मोनस लाई 3 च आउंदा कि नहीं, 13 च वाकई नहीं होंदा, गलत गल ना कर। साहब ये सारी सियासी जमातें जलसे करती जा रही है, आप लोग कब जलसा करेंगे?
ਜਲਸਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या मतलब आपके पास बंदे नहीं रहे? क्यों नहीं, अल्लाह के फजल से बड़े बंदे इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। अच्छा मदारी 5 मिनट कहता कपड़े का सांप ऊपर जाए नीचे आए सज्जे जाए खब्बे जाए, बंदे तो वो इकट्ठे कर लेंगे। आपका कहने का मतलब है कि बंदे इकट्ठे करना कोई बड़ा काम नहीं। सूफी ने मैंने कहा कि चोरी साहब तुम जलसा करो, मैं बंदे इकट्ठे कर लूंगा। अच्छा मैं कहा बंदे किवें इकट्ठे करेंगा? कहते मैं सड़क ते खलो के अपने आप ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਵੀ नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਬੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਲਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।